بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارۃ والتنبیہات اور اس کی 12ویں فصل۔ عنوان تو اس کا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی فصل ہے، لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اولویت، کہ یہ اولویت کیا ہے؟ ترجیح دینا کسی چیز کو۔ تو جب انسان ترجیح دیتا ہے تو دوسری طرف کو رد کرتا ہے۔ تو یہ ممکن موجودات میں ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف کرتے ہیں اختیار سے، کہ اختیار کیا ہوتا ہے کہ ممکن الوجود کسی کام کو جب انجام دینا چاہتا ہے تو وہ ترجیح دیتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزیں ہیں یا ملتی جلتی چیزیں ہیں، کسی ایک کو وہ حاصل کرتا ہے یا اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ خود ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح کے بغیر وہ اس کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ وگرنہ وہ عملی جزاف کرائے گا کہ بغیر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی بھی فاعل جب کسی مفعول کو وجود دیتا ہے تو یہ جو مفعول ہے متکلم کہتے تھے کہ یہ حادث ہے، اور حادث کی کیا تعریف کرتے تھے کہ عدم کے بعد، یعنی اس سے پہلے عدم ہو۔ اگر اس مفعول کو فاعل وجود دینے سے پہلے درمیان میں عدم حائل ہے، یعنی مخلوقات ایک وقت میں نہیں تھی، یہ ذات حق تعالیٰ قدیم یہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ جو مخلوق ہے یا مفعول ہے یا جو حادث ہے یہ ایک وقت میں نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو اسے اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، ظاہر ہے اس فاعل کے ساتھ سے ہمیشہ سے تو نہیں ہے بقول متکلمین، تو پھر یہ مفعول ایک وقت میں نہیں تھا۔ جب ایک وقت میں نہیں تھا تو ایک خاص وقت میں اس فاعل نے اس مفعول کو وجود دیا۔ جب اس خاص وقت میں دیا، اس سے پہلے کیوں نہیں دیا یا اس کے بعد کیوں نہیں دیا؟ تو یہاں پر متکلمین کہتے تھے کہ جس وقت اس کو وجود دیا وہ خاص وقت تھا، وقت خاص تھا، اس سے پہلے وہ وقت صحیح نہیں تھا، کبھی تھا۔ اس کی وضاحت ہم کریں گے کہ اس خاص وقت سے پہلے کبھی تھا کہ اس کو خلق کرتا، تو یہ بہترین وقت تھا جس میں اس نے مفعول کو خلق کیا۔ اس کو کہتے ہیں اولویت دینا، ترجیح دینا۔ جیسا کہ ہم مذہب اہل بیت جو ہے یہ قائل ہیں ترک اولا کے، یعنی اولا چیز کو، سب سے بہترین چیز کو ترک کرنا، اس کو کہتے ہیں ترک اولا، اولویت۔ تو یہاں پہ بھی وہی اولا، اولویت، یعنی کہ ترجیح تھی، اس خاص وقت میں ترجیح تھی۔ وہ ترجیح کیوں ہوئی اس پہ آج ہم مباحثہ کریں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں یہ ہیں متکلمین جن کا یہ نظریہ ہے اولویت کا، ان کے مقابلے میں حکماء یا فلاسفر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اسی یہی قائل ہے نا سب، وہ بھی یہی قائل ہے واجب الوجود، لیکن جمیع جہات ہے، تمام جہات سے اللہ تعالیٰ واجب ہے۔ آپ کہیں گے تمام جہات سے کیا ہے؟ یعنی اس فاعل کی جو فاعلیت ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر فاعل کو فاعلیت حاصل ہے تو معلول بھی دائمی ہونا چاہیے، ہمیشہ سے ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اس کے دائمی ہونے سے قدیم ذاتی لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ تو خود موقوف ہے اس پر، یہ ذاتی لحاظ سے قدیم ہے، اس کا وجود اس پر موقوف ہے، اس لیے یہ قدیم ذاتی نہیں کہلائے گا، اور قدیم بالعرض کہہ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قدیم ذاتی بھی، قدیم اس کو اس لحاظ سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے ایک وجود ہے، جو آخری وجود ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب فاعلیت ہمیشہ سے ہے تو معلول بھی یہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے مقابلے میں متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جو فاعلیت ہے وہ تھی حاصل۔ اگر فاعل کو فاعلیت حاصل تھی، مثال کے طور پر ایک بیج ہے، اس کو پانی بھی حاصل ہے، اس کو زمین بھی، زرخیز زمین بھی حاصل ہے، سورج کی روشنی اور پانی یعنی باقی چیزیں بھی حاصل ہیں، تو ضروری ہے کہ پودا جو ہے وہ بننا شروع ہو۔ علت موجود ہے بیج تو لازماً وہ اپنی فعلیت کی جانب گامزن ہوگا، اس میں فعلیت پائی جائے گی، کیونکہ یہ جو فاعلیت کے لیے شرائط ہیں یہ پوری ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو فاعلیت ہے یہ بطور شرط نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی ہے۔ فاعل کی فاعلیت ہے تو معلول ہمیشہ سے ہوگا، جبکہ متکلمین کہتے ہیں نہیں، فاعل میں فاعلیت بھی ہے تو معلول نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے روک رکھا ہے؟ اگر کسی نے روک سکا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ روکنے والی چیز کیا ہے؟ جس نے امساک کیا، روکا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ فاعلیت ہے تو پھر تو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یقیناً فاعل کی فاعلیت نہیں ہے۔ یہ متکلمین مانے یا نہ مانے، ان کے لیے فاعل واجب الوجود ہے، لیکن جمیع جہات نہیں ہے، کیونکہ اس میں فاعلیت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ حادث مفعول موجود نہیں ہے۔ جب فاعلیت نہیں پائی جا رہی
تو فاعلیت کب وجود میں آتی ہے؟ جب وہ معلول وجود میں آتا ہے. جب معلول وجود میں آتا ہے تو اس وقت اس کو واجب الوجود کو فاعلیت ملتی ہے. تو یہ فاعلیت ممکن ہوگی کیونکہ پہلے موجود نہیں تھی، کیونکہ حادث معلول موجود نہیں تھا. جب معلول وجود ہوا اس وقت یہ آئی، پھر ہی معلول وجود ہوا. تو یہ جو فاعلیت ہے تو پھر یہ ممکن الوجود ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ محتاج قرار پائے گا. یہ تو بالکل لغو اور عبث اور ممتنع ہے. ایک بات یہ ہوئی. اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ احوال ہے، احوال اولیہ اور احوال ثانیہ. آپ یوں کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں اور دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات غیر ذاتیہ، اس کو کہتے ہیں احوال ثانیہ. کیونکہ تمام متکلمین اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ ذاتی ہیں. غیر ذاتی ہے یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے. ہمیشہ سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غیر پر موقوف ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت رازق، اللہ تعالیٰ رازق ہے، کس کو رزق دے رہا ہے؟ مرزوق موجود ہوگا تو پھر وہ رازق کہلائے گا. اسی طرح مخلوق کو خلق کرے گا تو وہ خالق کہلائے گا. اسی طرح قرآن میں جو ہے اول و آخر چیز موجود ہوگی تو وہ اس کا اول قرار پائے گا. اسی طرح ظاہر اور باطن ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے عنوان یا یہ جو احوال ہے، یہ صفت ہے، یہ اس کا اطلاق ہوگا. تو ان کو کہتے ہیں احوال غیر ذاتیہ. احوال ذاتیہ کیا ہوتی ہیں اور احوال غیر ذاتیہ کیا ہوتی ہیں؟ احوال ذاتیہ یہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے وجود ہونے میں اس فائل کے علاوہ کسی پر موقوف نہیں ہوتی، اسی ذات پر موقوف ہے، ڈائریکٹ ہے. جبکہ احوال غیر ذاتیہ کیا ہوتی ہیں؟ جو اپنے وجود میں اپنے علاوہ غیر پر موقوف ہوتی ہیں. غیر پر کیا موقوف ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ہوں گی، اس فائل پر ڈائریکٹ موقوف نہیں ہوتی، بلکہ درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کسی شرط پر موقوف ہوتی ہیں، چاہے وہ احوال ذاتی ہی ہوں لیکن ایک واسطہ آ گیا، اس کو شرط آ گیا. یہ دوسری بات ہوگی. جب یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا تو اب متکلمین کے اصلی نظریے کی طرف ہم جاتے ہیں. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ تمام جو معلوم مفعول ہے یہ حادث ہے اور یہ عدم کے بعد ہوا، اس سے پہلے عدم ہے. فاعل بھی موجود ہے لیکن حادث موجود نہیں ہے. تو یہ جو حادث ہے کل مخلوقات یہ کدھر ہے؟ آپ خود بتائیں. جب اللہ تعالیٰ موجود تھا کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہ تمام چیزیں کدھر تھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عدم میں تھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں عدم سری. اس عدم میں تمام مخلوقات موجود تھیں. ٹھیک ہے، اب یہ تمام مخلوقات موجود تھی. ایک خاص وقت آیا، وقت خاص آیا جب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حادث کو وجود دیا، حادث کو پیدا کیا. تو عدم سری سے یہ خاص وقت میں، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اس عدم سری میں جو کل مخلوقات تھیں تو کس نے روک رکھا تھا؟ پہلے ایک خاص وقت سے پہلے جب وہ حادث ہوئیں اس سے پہلے کس چیز نے انہیں روک رکھا تھا؟ اولویت تو یہ بنتی ہے کہ اس عدم سری میں عدم کا کام ہی کیا ہے؟ کہ معدوم رکھنا، ان کو وجود ہی نہ دینا. اولویت یہ ہے کہ وہ عدم میں ہی رہیں. آپ کہتے ہیں کہ اولویت وہ خاص وقت آیا، چلے خاص وقت آ گیا، اس عدم سری سے خاص وقت میں اس معلوم نے ایک وجود اور پیدا ہونا ہے، تو یہ حال ثانی بن گیا. یہ جو اولویت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خاص وقت میں ان مخلوق میں سے کسی شے کو خلق کرنا تھا، وہ خاص وقت اولا تھا. اولویت پہلے یہ ہو گئی کہ عدم کا کام ہے روکے رکھنا، اس کو اولویت یہی تھی کہ نہ پیدا ہو. یہ اولویت کیا ہوگی؟ یہ اولویت ثانی ہوگی. یہ حال ثانی، یہ جو اولویت ہے کہ اس وقت میں موجود ہونا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اولویت اس فائل نے اس کو اولویت دی یا حادث نے خود کہا کہ میں نے اس وقت میں موجود ہونا ہے، کہ اولویت اس طرف سے آئی. اگر تو یہ اولویت اس فائل کی طرف سے آئی ہے، فائل کی طرف سے اولویت ہے، دو ہی اولویت بنتی ہے نا، کہ یہ فائل اس کو حادث کو پیدا کرے یا خود حادث اس عدم سری سے نکل کر آ جائے. اگر فائل سے آئی ہے تو اگر اس فائل نے دی ہے تو پہلے کیوں نہیں؟ ہمارا سوال ہے کہ وہ پہلے اس کو کیوں اولویت نہیں دی؟ کیونکہ فائل تو ہمیشہ سے ہے. اگر ہمیشہ سے ہے، شروع سے اولویت نہیں ہے کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھی.
ایک خاص وقت میں اولویت آئی. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک پہاڑ سے لاوا نکلتا ہے، ابلتا ہے، وہ ایک خاص وقت میں نکلتا ہے، اس سے پہلے وہ لاوا نہیں اگلتا. اگر اس خاص وقت میں نکلتا ہے تو بھائی وہ شرائط ہوں گی نا، وہ پک رہا ہوگا، جب پک کر اس حد تک شدید ہو چکا ہوگا کہ وہ اس پہاڑ کے خاص حصے کو نرم کر چکا ہوگا، اوپر اس قدر قوت نہیں رہتی ہوگی کہ وہ اس کو، تو وہ آسانی سے اس قوت کو توڑے گا. تو یہ اس وقت جب لاوا نکلا ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تو وہ نکلے گا. تو یہ کہتے ہیں یہ فائل نے ان کو جو اولویت دی اس خاص وقت میں کیوں اولویت دی. اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ارادہ. اس خاص وقت میں اللہ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو خلق کرے. یہ واضح بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص وقت میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اس حادث کو خلق کرے. اب بحث آ گئی ارادے پر. ٹھیک ہے، باقی باتیں سمجھ آ گئی کہ متکلمین جو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں عدم سریب میں تھیں، خاص وقت میں آئیں، خاص وقت میں اللہ نے ارادہ کیا. جیسا کہ ہے اراد اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کسی شے کو پیدا کرے، کن فیکون، وہ اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گئی. یہ جو خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص وقت میں یہ جو ارادہ کیا ہے. اب ہم اس پہ سوال کریں گے کہ یہ جو ارادہ ہے یہ کیا اس کا بھی کوئی غرض ہے، اس کا بھی کوئی دائی ہے، یا کہ ارادہ خود غرض ہے؟ انسان کو دیکھیں، انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہوتی ہے. مثلا اس عدم سری میں جو ہے ہر شے موجود تھی. آگے اس کا بات کریں گے کہ جو متکلمین کا نظریہ ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، تمام مقدورات کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت برابر تھی. تو پھر اس ہر چیز جس میں موجود ہے، تمام مخلوقات، تو ایک مخلوق کو جو پہلے خلق کیا، جیسے حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ العقل، یہ جو عقل کو پہلے کیوں خلق کیا ادھر سے، کسی اور کو کیوں نہیں؟ کیونکہ ساری مخلوقات اس کے لیے برابر تھیں. تو یہ ارادے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس خاص مخلوق کو جو عقل اول ہے، یا جیسے حدیث میں آتا ہے اس کو خلق کرے، تو لازماً ایک غرض ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس خاص مخلوق کو کرے. اس کو کہتے ہیں دائی. یہی محرک ہے، یہ محرک قرار پائے گی غرض جو اس جو ارادے کو ترجیح دے گی کہ وہ اس مخلوق کو خلق کرے. وغیرہ ارادہ آپ دیکھیں کہ ارادے کی کئی اقسام ہیں. انسان کے بعض افعال، جو لوگ افعال انجام دیتے ہیں وہ کسی کیا ہوتے ہیں، وہ لغو ہوتے ہیں، بعض طبیعت کے ماتحت ہوتے ہیں، بعض غیر طبیعت کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اب بات یہاں سے تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عدم سری سے جو پہلی یہ جو مخلوق خلق کرنی ہے، مثلاً وہ ہے عقل اول ما خلق اللہ علق. اللہ نے جس مخلوق کو سب سے پہلے خلق کیا، تو اس عقل اول کو ترجیح کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ کیونکہ اس کی تمام مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت برابر ہے، تو ایک کو ترجیح دے رہا ہے. تو اب یہاں پر جو متکلمین ہیں وہ تین گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے یہ متجدد ہے. متجدد واضح لفظ ہے، یعنی ارادہ بدلتا رہتا ہے، تجدید ہونا. جیسے کہ پہلے ایک ارادہ تھا، پھر دوسرا ارادہ کیا. ظاہر اللہ تعالیٰ کا پہلے ارادہ نہیں تھا کہ مخلوق کو خلق کرے، پھر ارادہ کیا، نیا ارادہ تجدید ہوگی. پھر اگلی مخلوق کو خلق کرنا ہے، اس کو پہلے نہیں خلق کیا تھا، تو ارادہ تجدید ہوگی. معتزلہ ارادہ کے متجدد ہونے کے قائل ہیں، اور جو اشاعرہ ہیں وہ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، جب سے اللہ ہے اس کا ارادہ ہے. اس پر بحث کریں گے کہ وہ ارادہ قدیم ہو تو کیا لازم آتا ہے. تیسرے جو ہیں وہ جیسے کعبی وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد نہیں ہے، غیر زائد ہے. تو یہ تین بنیادی نظریات ہو گئے. تو بات اصل چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اگر ہم معتزلہ کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فاعل کے پاس یہ جو ارادہ آیا یہ کیا ہے، متجدد ہے. اگر یہ متجدد ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا ارادہ آنا، وہ کون ہے اس کو؟ کیونکہ ذات میں تو تجدید نہیں ہے کہ ارادہ جو ہے پہلے اس میں کوئی بھی ارادہ ہم نے اپنی ذات میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دائی یا اس کا متحرک ہوتا ہے. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ جو ارادے میں جو تجدید آ رہی ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی طرف میلان ہے.
کسی طرف شوق و رغبت ہے، کیونکہ اس ارادے نے اس عدم سری سے عقل اول کو خلق کرنا ہے، تو عقل اول کی طرف ایک شوق ہے، ایک میلان ہے اس ارادے کا. وہ اس شوق اور میلان نے اس ارادے کو پہلے نہیں تھا تجدید کی کہ اب آپ عقل اول کو خلق کریں. اگر یہ ارادہ اور میلان اور یہ شوق ہے تو پھر یہ اس کی غرض اور اس کی محرک اور دائی کہلائے گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے، یہ پہلی صورت ہے، اور دوسری صورت یہ قرار پائے گی کہ یہ میلان اور شوق نہیں ہے. اگر میلان اور شوق نہیں ہے اس ارادے میں کہ وہ عقل اول کو خلق کرے تو پھر یہ جزاف کہلائے گا، لغو قرار پائے گا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ تو عقل مانتا ہے کہ ارب ہا چیزیں موجود ہوں ان میں سے ایک چیز کو وجود دے دے، نہ مقصد نہ غرض نہ غایت، تو یہ جزاف کہلاتا ہے. تو جزاف کی بھی مصنف نے یہاں پر دو قسمیں بتائی ہیں. ایک فاعل کی جانب سے جزاف ہونا، اگر فاعل کی جانب سے کوئی سی چیز کو جزاف کہیں گے، یا دوسرا ہوتا ہے فعل کی جانب سے جزاف. اگر فعل لغو ہے تو اس کو کہتے ہیں عبث، اور اگر فاعل کی جانب سے کوئی فضول لغو کام ہو تو اس کو کہتے ہیں جزاف. تو یہاں پر مصنف کہہ رہا ہے یہ فاعل کی جانب سے یہ جو فعل ہے بغیر ارادے کی غرض و غایت کے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ فاعل کی جانب سے وہ فعل جو ہوگا وہ فاعل کی جانب سے جزاف قرار پائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ عام انسانوں میں دیکھیں تو یہ جو میلان ہے اور یہ شوق ہے، اس کا یہ جو غرض و غایت ہے وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا انسان کو ریاضت کرتا ہے، ریاضت ایک عمل ہے، تو یہ جو ریاضت ہے اس کے پیچھے فکر ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ اعمال جس کے پیچھے فکر نہیں ہوتی تو وہ انسان کی طبیعت ہے. جیسے انسان کے اندر تمام نظام چل رہے ہیں، نظام انہضام، نظام تنفس، وہ انسان کے ارادے اور شعور کے بغیر چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کو طبیعت کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی دوسرے ہیں، جیسا کہ مزاج ہوتا ہے، مزاجن انسان کوئی کام کرتا ہے، اس میں بھی فکر و شعور نہیں ہوتا لیکن وہ طبیعت بھی نہیں ہوتی. اسی طرح کئی ہوتے ہیں وہ انسان کی عادت ہوتی ہے، جیسے انسان داڑھی کھجانا یا ناخن کاٹنا، تو یہ انسان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. تو یہ ہوتے ہیں مبدا کسی بھی فعل کے مبادی میں سے، یا پھر فکر ہوگی یا طبیعت ہوگی یا مزاج ہوگا یا اس کی عادت ہوگی. تو اب مصنف کہہ رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ بغیر ایک چیز واسطہ حائل ہو گیا، یہ کس کے درمیان؟ اس فاعل اور اس مفعول، فاعل اور اس مفعول کے درمیان میں یہ ایک ارادہ آ گیا. فاعل پہلے ارادہ نہیں تھا، پھر ارادہ کیا تو یہ مفعول ہوا. اگر آپ کہتے ہیں یہ متجدد ہے تو اس کی باز گشت تو فاعل کی طرف جائے گی، وہ متجدد ہوا تو یہ متجدد ہوا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ متجدد نہیں ہوا یہ متجدد ہوا، تو پھر اس کا متجدد پیچھے جو محرک ہے وہ متجدد ہوگا. اگر وہ مستقل نہیں ہے تو پھر وہ جس کی وجہ سے ہوا ہے وہ متجدد ہوگا. تو یہ تسلسل لازم آتا ہے، اور جو جبکہ تسلسل محال ہے. یہاں پر مصنف نے تسلسل کی بھی دو قسمیں لکھی ہیں کہ تسلسل جو دفعی ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے، جبکہ جو مقدمات کے تحت ہو، جو دفعی نہ ہو، تعاقبی ہو، وہ باطل نہیں ہے. یہ ہو گیا نظریہ، جس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ فاعل اس ارادے کے ذریعے یہاں پہنچتا ہے. یہ ارادہ متجدد ہو تو کیا مسئلے مسائل آتے ہیں، اس کے تجدد ہونا لازمی آتا ہے، اور اس کی قسمیں ہوتی ہیں. جزاف، اگر میلان اور شوق نہیں ہے تو اس کے پیچھے میلان ہونا چاہیے، میلان نہ ہو تو یہ جو فعل لازم بنتا ہے وجود میں آتا ہے، یہ لغو قرار پائے گا. اب دوسرا نظریہ اشاعرہ کا ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے. اگر ارادہ قدیم ہے تو پہلے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مخلوق ایک وقت میں موجود نہیں تھی، عدم کے بعد آئی. اگر عدم کے بعد آئی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اس کو وجود نہ دے. جب اس کو وجود دیا اس میں تو تجدید آئے گی. اگر آپ تجدید کے قائل نہیں ہیں تو پہلے ارادہ یہ تھا کہ مخلوق نہیں تھی، تو یعنی مخلوق کو اگر نہ خلق نہ کرے، قدیم ہے، تو پھر ہمیشہ اس کو خلق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ارادے میں تجدید نہیں ہو رہی. جو پہلا ارادہ ہے وہی قدیم ہے، تو ارادے میں اس وقت مخلوق بھی نہیں تھی، تو لازم آتا ہے کہ یہ اسی ایک حالت میں رہتے ہوئے اس سے کوئی بھی فعل صادر نہ ہو. جبکہ متزلہ جو ہے وہ متجدد ہونے کے قائل ہیں. اب پھر اس متجدد ہونے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت سے پہلے مخلوق وجود میں نہیں تھی. اس خاص وقت میں، اس خاص وقت کو کیا حاصل ہے؟ اس خاص وقت کو اولویت ہے، اس کو ترجیح ہے. روٹی کی مثال آپ عرض کیا تھا کہ
مثال دی وہ متکلمین کہتے ہیں کہ 2 روٹیاں پڑی ہیں، انسان بھوکا ہے تو بھوک میں اس روٹی میں ترجیح نہیں دے گا، ہم کہتے ہیں چلو جو دائیں طرف ہوگی اس کو اٹھائے گا، بائیں والے کو تو نہیں اٹھائے گا، تو کہتے نہیں برابر برابر ہو نہیں سکتی ایک مقام پر، ایک آگے پیچھے ہوگی، ایک دائیں آگے تھوڑا اس سائڈ پہ ہوگی اس سائڈ پہ ہوگی، کہتے نہیں جی برابر ہے، وہ برابر ہے تو اوپر نیچے ہوں گی تو اوپر والے کو ترجیح دے گا عقلاً، ایسے کھینچ کے نیچے سے تو بے وقوف۔ دوسری صورت ہے اگر ترجیح نہیں دیتا، کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو جزاف کرائے پائے گا، تو اس طرح کے اعمال تو بے وقوفوں کے ہوتے ہیں جو بغیر ترجیح کے کام کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک بات آتی ہے۔ پھر دوسرا حسن اور قب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خاص وقت میں حسن تھا، بہتر تھا، اس وقت حسن تھا، حسین تھا کہ اس وقت خلق کرے، اچھا تو اس خاص وقت سے پہلے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی قب تھا، کبھی تھا اس خاص وقت سے پہلے کہ وہ اس مخلوق کو خلق کرے، کبھی تھا، اس لیے اس نے پہلے خلق نہیں کی کیونکہ وہ وقت صحیح نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، تو وہ کبھی تھا۔ یہ حسن اور کبھی یہ کیا چیزیں ہیں؟ سوال ہے، یہ کیا اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ اور کوئی چیز تو تھی نہیں کہ حسن اور قب اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے حسین ہے، وہ تو ہمارا نظریہ درست ثابت آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کل الخیر ہے، کل الجود ہے، یہ حکماء کا نظریہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے کیا خیر ہے، اللہ ہمیشہ سے جواد ہے، جود عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہر وقت سے خیر ہے، ہر وقت سے جود عطا کرنے والا ہے، تو ضرور معلول یہ اس کا خود جود اور اس کی خیر ہے کہ اس سے ایک فعل صادر ہو، ورنہ تعطیل لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد بھی ہو، خیر بھی ہو، اور وہ کسی کو خیر عطا نہ کرے، اپنے جود کو عطا نہ کرے، اپنے پاس سنبھال کے رکھتے، تو یہ اس کے خیر اور جود میں تعطیل لازم آتی ہے۔ یعنی تعطیل کیا ہوتا ہے؟ جیسے چھٹی، اس کو چھٹی دی پہلے، بعد میں اس نے خیر عطا کیا، پہلے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ تو یہ تو حکماء کا نظریہ ہے جو عین عقلی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں حسن اور قب جو ہے اور حسن ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اس کی ذات میں تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک نتیجہ ہم اخذ کر رہے ہیں کہ یہ 3 بنیادی جو نظریات ہم نے معتزلہ، اشاعرہ، کعبی وغیرہ کے بیان کیے، حکماء کا نظریہ کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود من جمیع جہات، جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا مفعول ہے۔ جو اعتراض لازم آتا ہے کہ یہ قدیم قرار پائے گا، قدیم وہ ہوتا ہے جو بذات ہو، یہ ذاتی وجود ہی نہیں رکھتا، دوسرا یہ کہ اس سے پہلے ایک وجود بھی ہے، تو یہ کیسے قدیم قرار پائے گا؟ اگر قدیم کہیں بھی تو بالعرض ہے، ذاتی قدیم تو یہ ہے جس سے پہلے کوئی وجود نہیں، قدم یہی ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اس سے پہلے تو ہے یہ فاعل، تو یہاں پر کوئی مسئلہ لازم نہیں آتا۔ جبکہ جو لوگ متکلمین ہیں وہ ارادہ اور ایک دائی کے قائل ہیں، تو اگر دائی ہے ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے معلول ہونا چاہیے، اگر دائی ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک خاص وقت میں دائی محرک اور ایک خاص وقت میں غرض آئی معلول کو وجود دینے سے پہلے، یہ دائی یہ محرک ہے پہلے نہیں تھا، تو پھر یہ بھی ممکن الوجود قرار پائے گا، اس معلول سے پہلے یہ خود معلول قرار پائے گا۔ تو یہاں پر یہ بنیادی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔